ایک دوست کی کہانی ہے اس کے یونیورسٹی کے دنوں کی۔ وہ کہتا ہے کہ یونیورسٹی کا آخری دن تھا، وہ میرے سامنے آئی لیکن اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں تو ویسے بھی کم گو تھا، اس لیے میں بھی خاموش تھا، لیکن میں جان گیا تھا چند مہینوں پہلے وہ جو آنے والا تھا، اب آگے کی زندگی ایک امتحان بننے والی تھی، جاب ڈھونڈنی تھی، اور چونکہ میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا اس لیے مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ بھی تھی، مگر اسے بس کسی کو چننا تھا۔ یونیورسٹی کا ہر لڑکا اس پہ فدا تھا، امیر، غریب، میرے جیسے، ہر کوئی۔ مگر میرے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ سال اور بھی غریبی میں گزارنے تھے، اور وہ بھی بشرط یہ کہ مجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے، وہ بھی جلدی۔ غریبی اپنے ساتھ کئی امتحان لے کر آتی ہے، سفارش کے بغیر یہ بے یقینی بھی موجود تھی۔ پتہ نہیں اس دن کیوں وہ مجرموں کی طرح میرا سامنا کر رہی تھی، حالانکہ میرے دل میں ان کے لیے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہر انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا حق ہے، اور اس بنیاد پر کسی کو مورد الزام ٹھہرانا میرے نزدیک غلط ہے۔ ایک عجیب سا اندھیرا میرے آنکھوں کے سامنے رقص کر رہا تھا۔ میرا دماغ اس دن عجیب سا سن تھا۔ شاید بچھڑنے کا دکھ ہی دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے، جو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اسے گزر رہا۔ ساری یونیورسٹی خوش تھی، ہر کوئی اپنے فیئرویل، اپنی آخری دن منا رہے تھے، مگر مجھے چیختی چنگارتی کانوں کے پردے، پارتی خاموشی اندر سے نوچ رہی تھی۔ مجھے اب بھی یاد ہے اس دن جون ایلیا کا یہ شعر میرے ذہن پر طاری تھا۔ ہنسی آتی ہے مجھے مصلحت کے ان تقاضوں پر کہ اب اسے ایک اجنبی بن کر پہچاننا ہوگا۔ خیر، 3 سال گزر گئے، میرے حالت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اپنی گزر بسر کے لیے اوبر چلا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک سواری کو پک کرنے کے لیے گیا تو پہلی ہی نظر میں ان کو پہچاننے لگا۔ وہی کافر آنکھیں، وہی گلاب سا چہرہ، کانوں میں بالکل وہی بالیاں، اور بالوں میں بالکل وہی جگہ ایک گلاب، اس کے چہرے کی طرح سدا بہار جو وہ یونیورسٹی کے دنوں میں لگایا کرتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی ہی وہ کال ملا کر شاید اپنے شوہر کو یہ بتا رہی تھی کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے ڈرائیور اسے ٹھیک کرنے لے گئے ہیں، میں اوبر سے آ رہی ہوں۔ ایک عجیب سا درد مجھے آج ایک بار پھر سے محسوس ہوا، بالکل وہی درد جو مجھے یونیورسٹی کے آخری دن ہوا تھا۔ شاید یہ ایک لامتناہی بے بسی کا درد تھا۔ پرسوں سے میرے ذہن میں ایک اور شعر گردش کر رہا ہے، اور شاید بلکہ اتفاق سے جب میں دیکھنے لگا تو وہ اسی غزل کی ایک دوسری کڑی تھی کہ ہمارے شوق کے آسودہ خوشحال ہونے تک، ہمارے شوق کے آسودہ خوشحال ہونے تک تمہارے آرزو گیسوں کا سودا ہو چکا ہوگا۔